آج کی نشست میں انڈو پاک ہسٹری کے حوالے سے ایک اور بہت اہم عنوان راؤنڈ ٹیبل کانفرنس 1930 ٹو 1932 1930 اور 1932 کے دوران برطانیہ کے شہر لندن میں گول میز کانفرنسیں منعقد کی گئیں۔ تو یہ بہت اہم ٹاپک ہے تاریخ کے حوالے سے، اور خاص طور پر خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن، پنجاب پبلک سروس کمیشن، سندھ بلوچستان AJK پبلک سروس کمیشن، جبکہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے لیے سبجیکٹ اسپیشلسٹ پاکستان اسٹڈی، ہسٹری کم سیوکس، پولیٹیکل سائنس کے لیے بہت ہی کارآمد اور مفید عنوان ہے۔ تو اس نشست میں گول میز کانفرنس کے حوالے سے جو بھی اہم پہلو ہیں وہ میں بریفلی ڈسکس کرتا ہوں، اور خاص طور پر آپ کے پیپر کے حوالے سے کون کون سے سوالات اس میں سے آ سکتے ہیں، معروضی سوالات MCQs بھی، اور انٹرویو کے حوالے سے بھی اس ٹاپک میں کافی اہم چیزیں ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس یا گول میز کانفرنس یہ بنیادی طور پر 3 کانفرنسیں تھیں، جس کو آپ فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، شارٹ کٹ آپ RTC اس کو کہتے ہیں، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کہتے ہیں۔ تو یہ لندن میں منعقد ہوئی۔ سب سے پہلے ان کی تاریخ پر آپ غور کریں۔ 12 نومبر 1930 سے 19 جنوری 1931 تک یہ پہلا دور تھا۔ دوسرا دور تھا یا سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی 7 ستمبر 1931 سے لے کر 1 دسمبر 1931۔ تو گول میز کانفرنس کے حوالے سے یہ دوسرا دور تھا۔ تیسرا دور منعقد ہوا 17 نومبر 1932 سے 24 دسمبر 1932 تک۔ تو گول میز کانفرنس کے حوالے سے یہ تیسرا دور تھا۔ تو اس کی مزید کچھ ڈیٹیل سے پہلے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ گول میز کانفرنس جو تھی اس کا آبجیکٹیو کیا تھا۔ تو راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز were called as response to the growing demand of Indians for constitutional reforms in Indian subcontinent۔ ہندوستان کے اندر ہندوستانی جو لوگ تھے وہ اپنے لیے ایک آئینی اصلاحات کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، مطالبہ کر رہے تھے۔ تو اسی آئینی اصلاحات کے حوالے سے گول میز کانفرنسز جو تھیں اس کا ایک حصہ تھی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس 1 کی۔ تو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس 1 منعقد ہوتی ہے 12 نومبر 1930 سے جنوری 1931 تک۔ تو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا پہلا تو مقصد یہ تھا کہ اس میں انڈین نیشنل کانگریس نے شرکت نہیں کی۔ وجہ کیا تھی کہ ان دنوں ہندوستان میں سول ڈس اوبیڈینس جاری تھا۔ گاندھی کی جو ستیہ گرہ کی جو تحریک تھی وہ چل رہی تھی، اور اسی دوران گاندھی اور ان کے ہم نوا جو تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تو سول ڈس اوبیڈینس کی وجہ سے گاندھی، کیونکہ کانگریس کے جو مرکزی رہنما تھے وہ گرفتار تھے، تو وہ پہلی گول میز کانفرنس میں شرکت نہ کر سکے۔ جبکہ باقی جو ہندوستان کے اندر کی پولیٹیکل پارٹیز تھی، مسلم لیگ تھی، جسٹس پارٹی تھی، سکھ تھے، پارسیز تھے، کرسچنز وغیرہ تھے، ان لوگوں نے شرکت کی، اور قائد اعظم محمد علی جناح، ظفر اللہ خان، محمد علی جوہر وغیرہ یہ پہلی گول میز کانفرنس میں شریک ہوئے۔ اور تاج بہادر سپرو جو تھے انہوں نے ایک آئیڈیا اس کانفرنس میں، ایک قرارداد پیش کی گئی تھی، اس کو نام دیا گیا تھا آل انڈیا فیڈریشن۔ تو آل انڈیا فیڈریشن کا مقصد آپ نے یوں سمجھنا ہے کہ گول میز کانفرنس کا جو پہلا دور تھا اس میں یہ قرارداد پاس کی گئی جس کو آل انڈیا فیڈریشن کا نام دیا گیا تھا، کہ ہندوستان کے لیے یا ہندوستان کو ایک فیڈریشن اگر بنا دیا جائے اور صوبے جو ہوں ان کو بھی اختیارات دیے جائیں۔ لیکن ہندوستان میں ظاہر ہے کہ ایک فیڈریشن، کچھ لوگوں کا موقف یہ تھا کہ فیڈریشن یا مرکز بہت مضبوط بنے، جبکہ مسلم لیگ اور ان کے ہمنوا جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ مرکز سے زیادہ جو ریزیڈری پاور ہے، جو اختیارات ہیں، وہ صوبوں کو منتقل کیے جائیں۔ تو اس وجہ سے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس 1 جو تھی وہ بھی بلا نتیجہ رہی، کوئی بھی اس کا ریزلٹ حاصل نہ ہو سکا۔ آگے بڑھتے ہیں RTC 2 راؤنڈ ٹیبل کانفرنس 2، گول میز کانفرنس 2 کا ہم ذکر کریں گے۔ تو گول میز کانفرنس 2 جو ہوتی ہے وہ منعقد ہوتی ہے 7 ستمبر 1931 سے 1 دسمبر
1931 تک، یعنی ستمبر سے دسمبر کے دوران 1931 میں گول میز کانفرنس کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں انڈین نیشنل کانگریس نے شرکت کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو انڈین نیشنل کانگریس نے اس میں شرکت تو کی، لیکن اس سے پہلے کا جو بیک گراؤنڈ تھا، چونکہ ہندوستان میں ستیہ گرہ کی تحریک گاندھی چلا رہے تھے، ان کو گرفتار کیا گیا تھا، تو بعد میں گاندھی ایرون پیکٹ ہوا، گاندھی ایرون معاہدہ ہوا 5 مارچ 1931 کو۔ تو اس معاہدے کی روح سے جو گاندھی کی اور لارڈ ایرون جو تھے وائسرائے ہند جو تھے، ان کے دوران معاملات طے ہوئے، تو پھر جس کے نتیجے میں گاندھی نے اپنی ستیہ گرہ کی تحریک اس وقت واپس کی، اور دونوں فریقین کے معاملات طے ہونے کے بعد پھر انڈین نیشنل کانگریس نے فیصلہ کیا کہ وہ گول میز کانفرنس میں شرکت کریں گے، لیکن اس سے پہلے گاندھی ایرون پیکٹ 5 مارچ 1931 کو ہو چکا تھا۔ اچھا جی، اب اس کانفرنس کے اندر کا جو موقف تھا انڈین نیشنل کانگریس کا، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کانگریس از دا سول ریپریزنٹیٹیو پولیٹیکل پارٹی آف ہول انڈیا، کہ ہندوستان کے اندر کانگریس جو ہے وہ سب سے بڑی جماعت ہے، اور وہی سول ریپریزنٹیٹیو ہے تمام کمیونٹیز کی ان انڈیا۔ تو اس وجہ سے کانگریس کا یہ موقف سامنے آیا، اور انہوں نے یہ بھی مخالفت کی کہ ہندوستان میں سیپریٹ الیکٹوریٹ نہیں ہونا چاہیے، یعنی جداگانہ طرز انتخاب کا جو مطالبہ مسلمان خاص طور پہ کر رہے تھے، اس کی مخالفت کی۔ اور گول میز کانفرنس جو تھی، اس کا آؤٹ کم کیا تھا؟ اس کا یہ بھی ناکام ہوتی ہے، لیکن اس کی ناکامی کے ساتھ جو اگلی چیزیں سامنے آتی تھی وہ تھا خاص طور پر کمیونل ایوارڈ تھا۔ کمیونل ایوارڈ، جس کو دوسرا نام رامسے میکڈونلڈ ایوارڈ بھی کہتے ہیں، 16 اگست 1932 کو اس کانفرنس کی یعنی راؤنڈ 2 کا جو دور دوسرا جو تھا، اس کے فیلور کے بعد اس کو کمیونل ایوارڈ پیش کیا کہ ہندوستان کے اندر کی جو اقلیتیں ہیں ان کو جداگانہ طرز انتخاب کا حق دیا جائے گا، یہ طے کیا اس ایوارڈ کے تحت۔ اچھا، ایک اور ایم سی کیوز پیپر میں آ سکتا ہے آفیشیلی انوگریشن آف راؤنڈ 2 کانفرنس، تو وہ جارج 5 کنگ تھے جنہوں نے اس کا افتتاح کیا تھا اور اس کے دور کا باقاعدہ آغاز کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ناؤ آئی موو ٹو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس 3۔ گول میز کانفرنس کے تیسرے دور کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیسرا دور منعقد ہوتا ہے 17 نومبر 1932 سے 24 دسمبر 1932 تک، یعنی نومبر کی 17 تاریخ سے دسمبر کی 24 تاریخ 1932 کے دوران گول میز کانفرنس کا تیسرا دور منعقد ہوتا ہے۔ اب کیا ہے جی، اس میں یہ کس کی سپروینین میں ہوا تھا؟ سر سیمیول اور جو تھے سیکرٹری اسٹیٹ آف انڈیا تھے، انہوں نے اس تیسرے دور کو منعقد کروایا، ان کی زیر نگرانی یہ تیسرا دور ہوا۔ اس میں ایک بار پھر انڈین نیشنل کانگریس نے شرکت نہیں کی، یعنی 3 گول میز کانفرنسز میں پہلی اور تیسری میں انڈین نیشنل کانگریس نے شرکت نہیں کی۔ پہلی میں مسلم لیگ نے شرکت کی، قائد اعظم اس میں شریک ہوئے تھے۔ جو دوسری کانفرنس تھی اس میں علامہ اقبال نے شرکت کی تھی، جبکہ جو تیسری کانفرنس تھی اس میں ایک بار پھر کانگریس نے بھی شرکت نہیں کی تھی، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح بھی اس میں شریک نہیں ہوئے، بلکہ قائد اعظم نے اس کانفرنس کے بعد سیاست سے کچھ عرصہ کے لیے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ تو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے اگر ہم آؤٹ کم کی طرف جائیں تو یہ بھی ناکام ہوتی ہے، یہ بھی بلا نتیجہ نکلتی ہے، لیکن اس کا آؤٹ کم کیا تھا؟ اس کے نتیجے میں برٹش سرکار نے ہندوستان میں یہ جواز پیش کیا کہ وہ آنے والے وقت میں ایک نیا آئین پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کا بل پاس کیا گیا۔ تو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تیسرے دور کے بعد یہ طے ہوا کہ ہندوستان میں برٹش گورنمنٹ ایک اور آئین لے کر آئے گی، وہ اس آئین کا نام دیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935، اور بعد میں اسی ایکٹ کے تحت یعنی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1937 کے تحت 1937 میں بر صغیر پاک و ہند میں انتخابات بھی منعقد کیے گئے تھے، جس میں کانگریس کو فتح ہوئی تھی اور مسلم لیگ کو اس میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آخری ایک اور اہم پہلو ہے، پیپر میں سوال بھی آ سکتا ہے آپ کے لیکچرشپ کے یا ایس ایس کے، جیسے امبیدکر ہیں اور تیج بہادر سپرو، یہ وہ دو رہنما ہیں جنہوں نے ان تینوں
ادوار میں، یہ تینوں دوروں میں یا تینوں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت کی تھی۔ تو آج مختصراً میں نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے حوالے سے اس کے اہم پہلو زیر بحث لائے اس مختصر گفتگو میں، اور یہ وہ پہلو ہیں جو پیپر کے حوالے سے اور انٹرویو کے حوالے سے آپ کے لیے کافی زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ یقیناً آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔